اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے، اتنا سارا کرم مدینے میں، اتنی نعمتیں مدینے میں، گناہوں کی بخشش مدینے میں، اتنی عطاؤں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اتنا کچھ دے کے، عطا کر کے، نواز کے، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اتنا دے کے نا، اتنا عطا کر کے پھر بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا نا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا، مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ 14 کے بعد سے میری روٹین ہے حج کی باتیں کرنا، چھوٹی عید کے بعد حاجیوں کی تربیت کرنا، حاجیوں کو نصیحت کرنا، حوالے نوٹ کر کے رکھنا۔ 2 سال بیت گئے، تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں، لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، ساڈی آس بھی تو تے امید بھی تو، وہ پیار مدینے سے، وہ خاص رغبت۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا، پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو، اس سے ہو سکے مدینے میں مرے، یہ تو کسی نصیب والے کی بات ہے نا۔ حضور فرمانے لگے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مالک نے نا 70 سال حضور کے مدینے میں گزارے، وہیں وقت گزارا، حدود حرم میں انہوں نے پخانہ اور پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے، ساری زندگی مدینے میں گزارتی۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب اتنا لمبا عرصہ، فرماتے یار دعا کرو نا میں مدینے میں مر جاؤں، یہاں میرا مدفن بنے۔ یار حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جھولی پھیلائی ہے، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، لیکن اللہ موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا، اللہ موت اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دینا، حضور کے شہر میں۔ مدینے سے پیار، مدینے سے محبت، مدینے کے ساتھ وابستگی، مدینے کے ساتھ پیار اور تڑپ اور شوق مدینے کا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، اور حضور نے فرمایا میرا مدینہ صحت والا بھی ہے، امن والا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرمایا ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا۔ جب دنیا میں فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، جب لوگ دین سے دور ہوں گے، دنیا میں کفر، نفاق، فسادات غلبہ کریں گے، تو حضور فرماتے ہیں جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے اس طرح ایمان میرے مدینے میں سمٹ کر آ جائے گا، اس میرے شہر میں امن رہے گا۔ اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے، بھٹی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے، اسی طرح غلط لوگ، منافق لوگ بالآخر مدینے سے نکال دیے جاتے۔ مدینہ تو بھٹی ہے، صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت، مدینے کے شہر کی ہر چیز سے حضور کا پیار۔ لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، یہ تو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت ہے، پر مدینے کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد ہے تو پہاڑ، پر کریم محبوب فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی
रसूल करीम से प्यार करते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना क्या हाल था। सहाबा फरमाते हैं जब हम सफ़र के लिए जाते तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रूटीन में सवारियाँ चलाते, रूटीन में जिस तरह नॉर्मल हालात में सवारियाँ चलती हैं इस तरह रूटीन में हुजूर की सवारी भी चलती। लेकिन जब वापसी होती ना और मदीना मुनव्वरा की इमारतें नज़र आती तो हुजूर ना अपने इस सवारी को एड़ी लगाते, सवारी को तेज़ भगाते। हम हुजूर का मदीने के लिए शौक़ देखते। वो देखो मदीना आ गया जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। मंजर हो बयां कैसे, अल्फाज नहीं मिलते जब सामने आँखों के गमखार नज़र आए, जब सामने आँखों के गमखार नज़र आए। मक्के की हवाओं में और तैबा की फ़िज़ाओं में और लोगों हमने तो जिधर देखा सरकार ही नज़र आए, हमने तो जिधर देखा सरकार नज़र आए, हमने तो जिधर देखा। क्यों कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक इन गलियों में खुशबू है पसीने की।